السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ تو بس آج کا ولاگ میرا سٹارٹ ہوا ہے رات سے۔ یہاں پہ ہسبینڈ لے کر آئے تھے، مطلب میں نے آرڈر کیا تھا آن لائن فوڈ پانڈا سے نا، تو آج ایسے مطلب ٹریجڈی ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ۔ میں نے آرڈر کیا، آرڈر والے نے کئی مجھے کالس کی تو کال مجھے ریسیو ہی نہیں ہوئی ان کی۔ تو بس پھر میں ہسبینڈ کو بولا بھی، ہسبینڈ نیچے گئے لیکن وہ آگے نکل گیا تھا، راستہ ہی نہیں ملا۔ دین میرا نمبر بند ہو گیا، تو بس مجھے تو لگا دوبارہ مطلب آئے گا ہی نہیں آرڈر۔ تو بس خود ہی بھی اس نے کوآرڈینیٹ کیا، کوآرڈینیٹ کر کے اس نے خود ہی مطلب خیر آ گیا آرڈر، پتہ نہیں بس آیا بہت مشکل سے تھا۔ تو بس پھر ہم یہاں بھائی کی طرف سارے اکٹھے ہو گئے تھے، بھائی کی طرف دعوت تھی آج، بھائی نے نیولی ویڈس کو دعوت دی تھی، دو مطلب سسٹر کو بھی اور مطلب بڑے بھائی کو بھی، سب سے بڑے بھائی کی طرف دعوت تھی۔ تو بھائی سب سے پہلے تو بھائی نے 2 کیک کٹوائے ہیں، دونوں مطلب بھائی اور بھابھی سے نا، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا، سب مل جل کے رہ رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوش تھے ماشاءاللہ سارے نا۔ تو آج کا ولاگ میں نے آپ لوگوں سے کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو ہمارے معاشرے میں نا آج کل بہت پرابلمز ہو رہی ہیں، کس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو نا برداشت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے نا جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کی خوشی کو دیکھ کے جلن یا حسد نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں انہیں کون دیتا ہے؟ اگر کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کوئی خوش ہے یا کوئی کیسے بھی ہے، تو اس کو کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ پاک عطا کر رہے ہیں نا۔ تو آپ بھی اللہ سے مانگیں، آپ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا، نہ کہ آپ سامنے والے سے جلن کریں، اس سے حسد کریں اور حسد کے اندر اپنے آپ کو مزید خراب کریں، اس کے لیے بھی غلط کریں، اس کے لیے مشکلیں کھڑی کریں۔ دیکھیں جو غلط ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے کبھی آسانی نہیں کرتا، بس یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کبھی بھی ان کے لیے آسانی نہیں کرتا جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں۔ تو بس یہ کہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے خوش رہا کریں، اس میں انوالو ہونے کی کوشش کیا کریں۔ آپ جتنے بھی ڈپریسڈ ہیں، جتنے بھی دکھی ہیں، جتنے بھی آپ کے دل میں مطلب اپنے اندر آپ نے دکھ چھپائے ہوئے، لیکن آپ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے دیکھنا، جس دن خوش ہونا شروع ہو جائیں گے نا، دوسروں کے دکھ میں آپ اپنا مطلب دوسروں کے دکھ میں شریک ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز آزمائی ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں آزمائی ہے چیز، کہ خوش رہنا سیکھیں، خوش رہیں۔ آپ خوش رہیں گے نا، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی نا خوشیاں ہی دیں گے۔ آپ ڈپریسڈ ہوں گے نا، آپ ہر اس کو نا مطلب اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر پائیں گے، اور اس کا اثر آپ کی ذاتی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے اس چیز کا۔ چلیں اب میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو بس سب سے پہلے تو ہم نے پہلا کیک کٹوایا ہے، اس کے بعد مطلب بھائی اور بھابھی نے کھلایا ہے سب کو۔ ہم سب تو ہنس رہے تھے آپس میں نا، تنگ کر رہے تھے بھائی بھابھی کو کہ آپس میں بھی کھلا لو ایک دوسرے کو نا، بس ویسے مذاق کر رہے تھے، مطلب اس طرح کبھی کرتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن بس ہم ایسے ہی بھائی کو نا چھیڑ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے ہم لوگ نا، مطلب بہت مطلب اس کو ہم تنگ کر رہے تھے کہ یہ حرکتیں کرو نا۔ تو بس پھر یہاں پہ اس کو ہم یہی کھڑے تنگ کر رہے تھے بھائی کو، میں نے کہا نہیں بھابھی کو بھی کھلا دو، سب کو کھلا رہے بھابھی کو بھی کھلا دو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ نا ہنس رہا تھا، کہتا ہاں ہاں کھینچو تم لوگ میری ٹانگیں کھینچو سارے۔ تو بس ہم نے پہلا والا کیک کٹوایا ہے بھائی سے، اینڈ دین پھر دوسرا والا کیک بھی آ گیا تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ دوسرا کیک ہے۔ تو بس پہلا ایک کیک کٹ گیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ اچھا ہم نا آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے تھے نا، سب ویسے ہی بہت لیٹ ہو گئے تھے۔ ایک کیک مطلب بھائی اور بھابھی نے کاٹا، دوسرا کیک سسٹر سے اور مطلب اس کے ہسبینڈ سے کٹوایا تھا ہم لوگوں نے نا۔ دیکھیں اس پہ TRA بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ہسبینڈ اس کا میری سسٹر کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میرا بیٹے دونوں ماشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے، بہت خوش تھے وہ نا، بہت زیادہ، کہ مطلب ان کو نا بہت اچھا لگتا ہے کہ برتھ ڈے ہو، مطلب کیک کٹے گا نا تو مطلب ان کو لگتا ہے کہ برتھ ڈے ہی ہوتی ہے اور مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے کیک وغیرہ کٹ کیا ہے، کیک وغیرہ کر کے بھوک بہت لگ گئی تھی کیونکہ ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے تھے۔ تو سب سے زیادہ نا لیٹ ہم لوگ ہی گئے تھے، مطلب میں سب سے مطلب نا لیٹ گئی تھی، باقی سب تو ماشاءاللہ ٹائم سے آن ٹائم پہنچے تھے۔ میں بچوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، کچھ گھر میں پرابلم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، مطلب نکلنے لگے تھے تو بائک پنچر ہو گئی، تو مطلب بہت مسئلے مسائل ہوئے تھے نا، تو بس تھوڑا مشکل ہوا تھا ہم لوگوں کو، لیکن خیر ہم پہنچ گئے تھے، لیکن لیٹ پہنچے تھے نا۔
تو بس پھر جیسے ہم لوگ پہنچے، بھائی نے سب سے پہلے کیک وغیرہ کٹ کروایا ہے، یا میں اپنے ابو کو تنگ کر رہی، میں نے کہا پاپا کیسا لگ رہا ہے آپ کو نا سب کو دیکھ کر؟ ابو ہنس رہے تھے، تو میں اپنے ابو کو تنگ کری تھی، میں نے کہا ابو میں نا آپ کو اپنے بلاگ میں نا ڈال دوں گی، تو میرا چھوٹا والا بھائی کہتا مجھے بھی بلاگ میں ڈال دینا، تنگ کر رہا تھا مجھے، کہہ رہا مجھے بھی اپنے ویڈیوز میں ڈال دیا کر، اور ہنس بھی رہا تھا، تنگ بھی کر رہا تھا مجھے۔ یہاں میرے بچوں کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں آپ، کتنا خوش ہیں وہ۔ تو بس واپس ہم نے یہاں پہ سب کچھ کیک وغیرہ رکھا تو کھانا بنا لگایا، تو چلیں ہم لوگ اب واپس آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تو میں بات کر رہی تھی، دیکھیں دوسروں کی خوشیوں میں نا خوش رہنا سیکھیں، جلن حسد کر کے آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ الٹا آپ کو نقصان کیا ہوگا کہ جو آپ کی اپنی چیزیں بھی ہوں گی نا وہ بھی آپ سے چھن جائیں گی۔ پتہ ہے سب سے بڑی، آج میں کہتی ہوں سب سے بڑی بات کیا ہے، جہاں پہ افراتفری کا ماحول چل رہا ہے، میں کہتی ہوں سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے اندر سے دل کو سکون ہونا۔ اگر آپ اندر سے دل سے سکون میں ہو نا تو سب سے بڑی بات ہے، اور دل سے سکون آپ تب کب ہوتے ہو؟ جب آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، جب آپ کا اندر مطمئن ہوتا ہے، جب آپ دل سے مطمئن ہوتے ہو، آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا۔ وہ جو کیفیت ہے نا آپ کے سکون کی، اس کا مطلب میں کہتی ہوں لیول ہی الگ ہے۔ مطلب آپ کا وہ لیول، دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے، لیکن آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو چیزیں ہی دوسروں تک پہنچانی ہے، اپنی نیگیٹیوٹی اور اس طرح کی چیز دیکھیں فیل ہوتا ہے ہر انسان کو۔ اگر کوئی انسان آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور سامنے والا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں سب کچھ مطلب آپ کی سوچ کے حساب سے ہو رہا، لیکن آپ کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا، آپ کو محسوس ہوتی ہیں چیزیں۔ لیکن ہمیشہ جب آپ لوگوں کا ایمان یہ پکا ہوگا نا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، تو میں بھی مانگوں گا تو مجھے بھی میرا رب عطا کرے گا، اور یہ یقین سے دعا کرنی ہے آپ نے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا وہ وقت نہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم نہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ چیز ابھی ٹھہر کے دینا چاہتا ہوگا۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیشہ دوستوں کو خوشی دیکھ کے ہمیشہ خوش رہا کریں، دل سے خوش ہوا کریں، اور پھر آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آنی ہیں نا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے آپ کے لیے آسانیاں کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ مشکل وقت دیکھیں ہر کسی پہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس انسان کو ہم خوش دیکھ رہے ہیں تو وہ خوش ہو، نہیں، اس کی زندگی میں بھی پرابلمس ہوں گی، لیکن آپ سے تھوڑی ڈفرینٹ پرابلمس ہوں گی، لیکن ہوں گی ضرور۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کی زندگی میں کوئی خوشی کا لمحہ ہے تو اس کو خوشی سے انجوائے کیا کریں، اس میں شامل ہوا کریں، اس میں اپنے پورے زور و شور سے اس کے اندر شرکت کیا کریں، تاکہ وہ بھی انسان کو شاید ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، لیکن اس مرحلے میں وہ اتنا خوش ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی خوش ہونے سے اس کو اور خوشی ہو جائے، آپ کسی کی خوشی دینے کا ذریعہ بن جائے۔ تو بس یہاں پہ بھابھی نے مجھے آواز دی تھی، بھابھی مجھے تنگ کر رہی تھی، کہتی مریم آ کے نا ولاگ میں نا اپنا ولاگ بنا لو جلدی جلدی نا، وہ اپنا وہ کر لو وغیرہ، شوٹ وغیرہ لے لو، ریکارڈ وغیرہ کر لو، بعد میں یہ سب آ جائیں گا تو تمہیں پرابلم نہ ہو، سب گھوم رہے ہوں گے تمہیں مشکل ہوگی پھر۔ تو بس پھر کھانا بھابھی نے ماشاءاللہ میری خود بنایا تھا۔ اچھا میری بھابھی کو نا کوکنگ نہیں آتی تھی شادی سے پہلے نا، تو یہ ساری کوکنگ نا میری امی نے، اور مطلب میں تو شادی شدہ تھی تو میری 2 سسٹرز تھیں، تو امی نے اور 2 سسٹرز نے مطلب میری بھابھی کو نا ساری کوکنگ سکھائی۔ میری بھابھی کو نا، بڑی والی بھابھی کو بالکل بھی کوکنگ نہیں آتی تھی، اور میرا جو بڑا بھائی ہے نا وہ ماشاءاللہ کھانے کا بہت شوقین ہے۔ تو خیر یہ ہے کہ ماشاءاللہ میری بھابھی نے بہت اچھی کوکنگ کی تھی، مطلب جلدی سیکھ گئی ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کچھ بھی چیز سیکھنے کا، مشکل کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن بس آپ میں جذبہ ہونا چاہیے اس چیز کا۔ تو خیر بھابھی نے ماشاءاللہ بریانی بنائی تھی، ریڈ کڑھائی بنائی تھی، وائٹ کڑھائی بنائی تھی، کباب تھے، رائتا تھا، سلاد تھا، وتھ کولڈ ڈرنک تھی، مطلب بہت مزہ آیا، سب ملے جلے، ہنسے، خوش ہوئے، امی ابو کے چہرے پہ جو خوشی تھی سب بہن بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر، مطلب اللہ تعالیٰ سب کی مطلب اولاد کو اتنی مطلب ہدایت دے کہ وہ مل جل کے رہیں، تاکہ ان کے ماں باپ کی زندگی میں ان کو سکون ملے، وہ دیکھ کے ان کو ٹھنڈک ملے کہ ہماری اولاد خوش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی مطلب رکھے، کسی کی زندگی میں نا بلا وجہ دیکھیں انوالومنٹ نہ کیا کریں آپ لوگ، کسی کی زندگی میں بلا وجہ نہیں۔ ہاں اگر وہ آپ سے کوئی بات شیئر کرتا ہے تو اس بات تک ہی رہیں صرف، بہت زیادہ ایکسٹراڈنری آپ لوگ جب کسی کی لائف میں انوالو ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی ان کے ریلیشنس کو نا آپس میں فرق پڑتا ہے۔ تو بس اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھا رہی ہوں۔ میرا آج کا
یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہی صرف व्लॉग डालने का मकसद یہ تھا کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں, ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنے کی کوشش کریں. جو چیز دوسروں کے پاس ہے اس سے حسد جلن نہیں کریں, اس سے خوش ہوا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نوازے گا جب آپ کسی کی زندگی میں خوشی سے شامل ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ہمیں کہ دودھ کے جلن اور حسد کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں میں شامل ہوں. کوئی آپ کے جانے کے بعد یہ نہ بولے, مطلب کوئی آپ سے اپنی خوشیاں نہ چھپائے, کوئی آپ سے اپنی چیزیں نہ چھپائے. کوئی اگر آپ کو کچھ دکھائے تو وہ مطلب کھلے دل سے آپ کو دکھائے, اور اس کو پتہ ہو کہ مطلب یہ انسان نا جلن یا حسد کرنے والا نہیں ہے, اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. باقی جن کے پاس ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنی تھوڑی سی اپنی خوشیوں کو تھوڑا سا مطلب سمیٹ کے آپ لوگ انجوائے کیا کریں. آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں व्लॉग میں نہیں ڈالتی, کیونکہ ڈر لگتا ہے نا, کہیں کہیں ڈر لگتا ہے کہ مطلب ڈر لگتا ہے تو کبھی کبھی, اور شاید بالکل اسٹارٹ ہے تو میں اس وجہ سے شاید بالکل ابھی کمفرٹیبل ہو کے شاید ڈال نہیں پا رہی, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے व्लॉگس لے کے آؤں, اچھی اچھی چیزیں لے کر آؤں. تو بس یہاں پہ میری بھابھی میٹھا لے کر آئی تھی, اور میٹھا پتہ نہیں ڈفرینٹ سا بنایا تھا, لیکن بہت مزے کا بھابھی نے میٹھا بنایا تھا, کچھ ڈفرینٹ سا کر کے میٹھا بنایا تھا. اور بھائی کہہ رہا تھا کہ 3 دن لگائے ہیں بھابھی نے میٹھا بنانے میں. تو خیر ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا, سب کو ہم نے مل کے بہت انجوائے کیا. تو ہمیں بہت زیادہ ہم سب نے انجوائے کیا. تو اچھا ہم یہ ہیں کہ ہم جب بھی بہن بھائی ملتے ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں. تو جس طرح بھابھی نے میرے کھانا بنایا تھا, برتن ہم سب نے مل کے رکھ دیے, اس کے بعد برتن میں نے اور میری سسٹر نے دھوئے ہیں. تو یہ پھر میں نے نا چھوٹی بہن کر دی, میں نے کہا تھوڑا سا ریکارڈ کر دو مجھے. تو بس ہم نے مل کے پھر برتن وغیرہ دھوئے ہیں, اس کچن وغیرہ سمیٹا ہے. پھر ہم نے بھابھی کو کہا بھابھی آپ بھابھی آپ ریسٹ کریں. آئی ہوپ کو آپ لوگ میرا व्लॉग اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.